نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے لمحات میسر آئے ہیں جس میں ہم اپنے کندھوں کا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی ہے ہی جہد مسلسل کا نام۔ اس میں بہت کم ایسے لمحات میسر آتے ہیں کہ جب ہم کہیں رک کر بیٹھیں اور تھوڑا سستائیں اور سانس لیں، کیونکہ اتنی انسان کے اندر توانائی قدرتی طور پر موجود ہے کہ اس کو وہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، تو وہ توانائی انسان اپنی خرچ کرتا رہتا ہے جب تک اس کی سانس کی ڈور بندھی ہوئی ہے، تو وہ اپنی اس توانائی کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اتنی خواہشات بے حساب ہو جاتی ہیں اور ہوس ہماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر انسان غافل ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سب سے موٹا لفظ چنتے ہیں جس پر ہمارا زیادہ وہ توجہ ہوتا ہے اور اس کی زیادہ پرچار کرتے ہیں۔ وہ لفظ جو ہم اس کی پرچار کرتے ہیں اور بار بار اس کو دہراتے ہیں، اس کی حقیقت سے ہم کتنے آشنا ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ ہو سکتا ہے ہم وہ لفظ رسماً بولتے ہوں، چونکہ وہ شخص بہت بڑا اعلیٰ شخص ہے کہ جو بھی لفظ زبان سے نکالے تو اس لفظ کے حقائق سے وہ واقف ہو، اس لفظ کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات سے بھی وہ واقف ہو کہ لفظ جب میرے منہ سے نکل کر لوگوں کی قوت سماعت سے کانوں سے ٹکرائے گا تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔ اس معاملے میں ہم قدرے لاپرواہ واقع ہوئے ہیں، کھانے کے معاملے میں لاپرواہ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز منہ میں ڈالیں گے یا ہمارا منہ بن جائے گا یا ہماری بانچیں کھل جائیں گی، واہ واہ بہت اچھا کھانا ہے۔ پھر اس کے لیے ہم تعریفی الفاظ کہتے چلے جائیں گے، 1 2 3، پھر جس کو جتنا شعور اور سمجھ ہے وہ اس کھانے کی تعریف کرتا چلا جائے گا، پھر تو زمین آسمان کے کلابوں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ زبان کا ذائقہ کیا جادو ہے اس میں کہ چھوٹا کم عمر بچہ بھی بتا دیتا ہے، اگر زبان سے نہ بول سکے تو اپنے چہرے کے تاثرات سے بتا دیتا ہے، حالانکہ اس نے بولنا بھی نہیں سیکھا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو، 3-4 مہینے کے بچے، جب ان کو دوائی کا چمچہ ان کے منہ کے سامنے آتا ہے، پھر آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ اگر ان کے سامنے وہ دودھ کی بوتل اور وہ نپل سامنے آئے تو پھر ان کی آنکھیں کیسے کھلتی ہیں اور ان کی چہرے پر کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ تو ذائقے کو جتنی پہچان ہے ہمارے زبان اور منہ کو، سبحان اللہ، انسان نے کمال کر دیا۔
یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذائقے کی حقیقت بچہ بچہ جانتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو الفاظ ہم بولتے ہیں اور وہ الفاظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اب وہ ذائقہ جب وہ باورچی بنا رہا ہوتا ہے، اس پتیلے میں چمچہ گھما رہا ہوتا ہے، اس میں مسالے ملا رہا ہوتا ہے، تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کھانے والا کون ہے۔ اگر کوئی صاحب ذوق ہے تو پھر باورچی بھی سر دھڑ کی بازی لگا دے گا کہ بھائی اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عام آدمی ہے تو پھر اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ یعنی اس معاملے میں ہم اتنے ہوشیار ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ انسان کے ذوق کا کمال ہے، ذائقہ اس کا کمال ہے، اس کو ہم کتنی معراج پر لے گئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ذات کا تعارف اس حوالے سے نہیں کرواتا کہ بھائی اس کا جو ذائقے کا حص ہے، سبحان اللہ میں نے تو کمال بنا دیا ہے۔ شاید علماء بہتر جانتے ہیں، کہیں مل جائے ان کو یہ چیز، یعنی کہ ثانوی حیثیت میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے سبزیاں پیدا کر دیں، ہم نے جانور پیدا کر دیے، ہم نے پھل پیدا کر دیے، ہم نے شہد پیدا کر دی، ہم نے دودھ پیدا کر دیا، اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جو انسان کی خصوصیات کا ذکر ہے وہ آپ خود دیکھیں کس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ذات کا قرآن مجید میں تعارف کرا رہا ہوتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ کھاتا ہے، بہت کم کھاتا ہے، یہ کم، یہ اس طرح کا ذکر ملے گا، لیکن سیدھا اس طرح نہیں، تو بات طویل ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو الفاظ ہم منہ سے نکالتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ کتنے ہوں گے ہم میں سے کہ وہ ایک لفظ نکالنے سے پہلے اس کو تولیں ترازو میں رکھ کر کہ لفظ کہنے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے اس کی زبان اس کے عقل کے نیچے ہوتی ہے، یعنی سوچ کے بولتا ہے۔ وہ تو اپنی ذات کے لیے، جب اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں پھر کتنی اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، حساسیت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں کہ جب کوئی لفظ نکالیں تو اس کے ما قبل ما بعد، اس کے اثرات، اس کے سب چیزوں کو وہ محسوس کر سکیں۔ تو دوستو پتہ نہیں وہ بات سے بات چلی گئی، تو ہم یہاں موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس تیز رفتار زندگی میں ہمیں لمحات میسر کم آتے ہیں جس میں ہم سستائیں اور بیٹھیں۔ ایسا ہی سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایسی ہے جس طرح حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، ایسے دنیا میں رہو جیسے مسافر ہو یا کوئی راہ رہو جو پیدل جا رہا ہو، ایک منزل کے بعد دوسری منزل کے بعد تیسری۔ ہم ایسے محسوس کر رہے ہیں، میں اپنی حوالے سے گفتگو کروں گا کہ ہم راہ رہو ہیں، اساں واٹڑو آیوں، ونو پیا تواں بھی واٹڑو آیو، ونو پیا ایک اڑے چوواٹے تے اچی ویا آहियूं जो चइनी तरफ़नि खां माण्हू हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं थी विया आहिनि। उन में के शनासा चेहरा कोन आहिनि। थोरी देरि लाइ उते वेही को वण घाटो मिली वियो, उते वेही असां साहु पटियो। कंहिं वटि पाणी हुयो, कंहिं वटि पाणी कोन हुयो, कंहिं वटि खाधो हुयो, कंहिं वटि खाधो कोन हुयो। उन्हनि हिक ॿिए सां शयूं वंडियूं विरायूं, हिक ॿिए खे ॾिनियूं, हवाल पुछो, केॾो अहसासु उन शइ जो ज़रा सोचो। सॼो ॾींहुं सफ़र करे ऐं चौवाटे ते के दोस्त हम आशना उते वेही जॾहिं गुफ़्तगू कनि त उहो माहौल कहिड़ो हूंदो, उन्हनि जी जॾहिं गुफ़्तगू थींदी उन जा असरात दिलि ते कहिड़ा पवंदा। अहिड़ा बि सुठा माण्हू मिली वेंदा जंहिंजा ॿ लफ़्ज़ थकु ई लाहे छॾींदा। नओं बनो ताज़ो तवानो बणिजी, ईअं सम्झो मां त सफ़र ई कोन कयो आहे। साईं अहिड़ा माण्हू मिली वेंदा जो अवां ताज़ा तवाना नओ बना हूंदो, अहिड़ा ॿ लफ़्ज़ कढंदा जो अवां जो पूरी हिम्मत ख़तमु, हौसलो पस्त, ऐं उहो बिल्कुलु इंसानु मायूसी जो शिकार ऐं बिल्कुलु नाकाम नामुराद थी वेही रहंदो। ईअं बि थींदो आहे न साईं। जराहात उस्सनान लहलती आमू वला यल्ताम मा जरहल लिसानू, इहो अरबीअ में शेर पढ़ंदा हुआसीं। बाबा तलवारनि जे ज़ख़्म जो इलाजु आहे, उन जी का मरहम आहे,
पर जेका ज़ुबान या लफ़्ज़नि जी जेको ज़ख़्म पहुचे थो इन जो को मरहम ई कोन्हे। त दोस्तो जॾहिं अहिड़ी सूरत में असां गॾिजी वेठा आहियूं त पोइ छो न पंहिंजो ॿार हल्को कयूं, छो न पंहिंजे मन खे थोरो ख़ुशि थियणु ॾियूं। वरी जॾहिं अहिड़ी सूरत में जॾहिं अलाह ताला फरमाए थो तव्हां अकेला न आहियो, मां अव्हां सां गॾु आहियां, छो त वेठा ई अहिड़ी महफ़िल में आहियो जंहिंखे अलाह जे ज़िक्र ऐं यादि लाइ मुनक़िद कयो वियो। इन खां वधीक ॿी ॻाल्हि अफ़ज़ल कहिड़ी थी सघे थी? इन जो आशनाई, इन जो अहसासु, इन जी सम्झ, इन जी सोच इहा वॾी माना रखे थी। उन अल्लाह जे ज़िक्र खे दिल में रखो। नक्शबंदी सिलसिले का ज़िक्र कल्बी है और बड़ा आसान ज़िक्र है, इसकी बरकतें बेहिसाब हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा नफीस है, इसके करने का तरीका नफीस है, पिन्हा है, छुपा हुआ है ही ज़िक्र सिरी। तो इसलिए उमूमन हम सोचते रह जाते हैं कि ये कल्बी ज़िक्र कैसे होगा। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो शेर आहे त सुट तनी जो सफ़रो जे पर में पिजाइन, आवाज़ अर्ट जो लोक न सुणाइन। वधीक अलाए मतां ग़लती थी वई हुजे। शाह साहब फरमाए थो उन्हनि जो सुट सभ खां भलो आहे जेके पर में पिञाइन, ऐं जॾहिं अर्ट हलाइनि था, यानी कि वो जो जिस पर उस सूतर को बनाया जाता है, चरखा, जब वो चलता है तो उसकी आवाज़ आती है, घर 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 घर, इस तरह उसकी आवाज़ आती है। वो शाह साईं फरमाते हैं उनके जो सूतर है या धागा है उसकी बात ही क्या है, वो जब अर्ट चलाते हैं, वो चरखा चलाते हैं, उसकी आवाज़ ही नहीं आती, खामोशी में। यानी वो पिंजाइन अंदर में खामोशी में, वो जिस तरह कपास को हम साफ करते हैं, उसको चाबुक मारते हैं कि उसमें से और चीज़ें निकल जाएं, फिर उस रूई के जो गाले हैं हवा में उड़ते हैं। ये आजकल मंजर नापैद हो गए, घर घर में ये से होता था। जो लहाफ है उसको खोल दिया जाता था, सरानो उसको खोल दिया जाता था, चारपाई पर डाल दिया जाता था, नीचे चादर बिछाई जाती थी। फिर ख़वातीन जो हमारे घरों को संभालती हैं और हमारे मुआविन हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम उनको सुख का सांस भी लेने नहीं देते। कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर। हम बड़े अक्लमंद बनते हैं, बड़े पीर, आलिम, ख़तीब, मुसन्निफ, मुअल्लिफ, लेकिन औरतों के मामले में हमारा ज़र्फ़ बिल्कुल नाकारा और बिल्कुल ही ख़त्म है। रत्ती भर भी उनको हम गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। उनको कोई इख्तियार ही नहीं देते। उन बच्चियों की ज़बरदस्ती शादियां करा देते हैं। बीवी के साथ हम गुफ्तगू करते हैं तो वो भी एक हाकमाना होती है। मैं उनमें बात कर रहा हूँ, अच्छे लोग मौजूद हैं। तो खुदारा हम इस मामले में रहम करें। मैं आज डरता है क़यामत के दिन इस हवाले से ही हमारे जो है ना वो दफ्तर सारे के सारे जो हमने बड़े बड़े बनाए हैं, भाई इतने मैंने नफलें पढ़ी हैं, हर कोई अपने फ़न में माहिर है, सब में से हम कहेंगे नहीं नहीं सही मैं तो फ़कीर हूँ, गुनहगार, लेकिन अंदर में जो है वो आप जानते हैं। ये इतना लंबा दफ्तर है मेरा, मैंने वो भी किया है, मैंने नफल भी पढ़े हैं, मैंने ये भी किया है, मैंने उम्रा हज, कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने छोड़ा है। आज इस डरता है कि ये जो इतने बड़े दफ्तर हम अपने तस्वुर में बनाए फिरते हैं ना, औरतों के हवाले से ये एक फट से उड़ जाएंगे, वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। जब पूछा जाएगा तुम अपने अहल के साथ क्या करते थे तो बताओ, कुल्लुकुम रायन व मसऊलुन अन रइयतिही। बड़े तुम तराक से मौलवी बताते हैं, भाई डंडा लेकर खड़े हो जाओ, क्योंकि ये जो है ना ये तो वो बकरियों का कौल है, इनको जाने न दे, इधर से जाए उधर डंडा मारे, उधर से जाए। भाई खुदा का खौफ करो। ये इस तरह की बात नहीं है। कुल्लुकुम रायन मसूलन अन रैयती, मसूलन पर गौर करो कि तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में सवाल होगा कि उनके साथ तुम्हारा रवैया कैसा था। उस मसूलन वाले लफ्ज़ को अपने ज़हन में ज़रा घुमाओ। इसलिए औरतों को भी चाहिए कि
تو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں اپنے مردوں کے ساتھ تعاون کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو کے معاملات میں غیر ضروری پریشانیاں پیدا مت کریں۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس طرح تم لوگ بیٹھتے ہو میرے ذکر اور میری یاد کے لیے تو تم یہ جان لو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ اس کی کس طرح اس کا ساتھ ہوتا ہے؟ جو اس کی شان ہے اس کے مطابق۔ اور ہم اور تم، جب میں یہاں بیٹھتا ہوں تو میرے دماغ میں ہوا بھر جاتی ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ بھائی میں تو بالکل ممتاز ہوں۔ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ پھر جب خصوصاً میں مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں پھر تو اللہ اللہ، پھر تو پتہ نہیں دماغ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں غلط کرتا ہوں۔ جیسے آپ ہیں ویسا میں ہوں۔ اگر آپ میرے سامنے بیٹھ کر میری گفتگو سن رہے ہیں تو یہ کوئی میری وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف طریقت کے حوالے سے ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں۔ یہ اچھا گمان کرتے ہیں، ان کی بڑائی ہے۔ میں اپنے لیے کیا گمان کرتا ہوں؟ مجھے تو اپنے کچے چٹھے کا پتہ ہے کہ میرا حال کیا ہے۔ ان کو تو اچھے گمان رکھنے کا حکم ہے، اس لیے اچھا گمان کر رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں کہا گیا کہ اپنے بارے میں اچھا گمان کرو، مجھے تو کہا گیا ہے کہ اپنے حال پر نظر کرو اور اپنے حال کو درست کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ قلبی ذکر ہے، یہاں توجہ رکھیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت جو میں عرض کر رہا تھا وہ چرخے کی آواز ہی نہ آنے پائے۔ دیگر طریقوں میں وہ جب ذکر کرتے ہیں ذکر جہری کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو عام لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر الا اللہ کرتے ہیں، پھر اللہ کرتے ہیں، پھر ہو کرتے ہیں۔ قلبی ذکر میں سلسلہ نقشبندیہ میں کہا جاتا ہے کہ توجہ دل کی طرف کرو۔ تو ہمارے جو عام دوست ہیں، وہ آج اس کو ایک دوست ملا 20-25 سال کے ساتھ 20-25 سال سے ساتھ پھرتا تھا۔ ایک دن وہ تنہائی میں میرے ساتھ بیٹھا تو یہی پوچھنے لگا کہ قلبی ذکر ہوتا کیا ہے؟ آج سوچتا رہا کہ 20-25 سال ہمارے حضرت کے ساتھ بھی اس نے وقت گزارا، جماعت کے ساتھ رہا، مجھے بھی جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا تو اس میں کوئی اتنی بڑی فارسی نہیں ہے، بس اس میں وہی آسان طریقہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے دل میں تصور شیخ لے کر آؤ، کیونکہ یہ مرشد کی ذات جو ہے یہ ایک ابتدائی نقطہ ہے جس پر ہم پہنچتے ہیں اور وابستہ ہوتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے شروعات ہوتی ہے فیض کے حصول کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کی، پھر اپنے منزل مقصد اللہ کے قرب تک پہنچنے کی۔ تصور شیخ دل میں لے آئیں اور دل میں مشق کریں، اللہ 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 اللہ۔ سب احباب کو، مردوں کو، خواتین کو ذکر کی اجازت ہے، اللہ اللہ اللہ۔ جس طرح پیاس لگے ہم پانی زبان سے نہیں بولتے، توجہ دل کی طرف ہوتا ہے، بالکل اسی طرح معذرت ہے 2-3 دن سے طبیعت صحیح نہیں ہے۔ یہ پروگرام پہلے سے ہی ترتیب دیے گئے تھے تو آج اس کی حاضری ضروری تھی، تو آواز میں تھوڑی دشواری آپ کو ہو رہی ہوگی، لیکن ذکر کا طریقہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس ذکر کو جاری رکھیں اور اس کے لیے مراقبہ ضروری ہے۔ روزانہ ہم پابندی سے مراقبہ کریں، سب احباب شجر عالیہ کو یاد کریں اور اس کے ساتھ اپنے تبلیغ کے کام کو ہم ضرور سر انجام دیں۔ جو مشن ہے ہمارے سلسلہ عالیہ کا، ہمارے مرشد کامل کا، آپ اس سے واقف ہیں اور وقتاً فوقتاً اس بارے میں آپ کو عرض کی جاتی ہے۔ برانچز کی تشکیل دیں، جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء طاہریہ، جتنے بھی احباب ہیں وہ اپنی برانچز کو تشکیل دیں، ان برانچز کو متحرک اور فعال بنائیں، ان میں بہترین کام ہو، اور اس برانچ میں وفد بھی تشکیل دیا جائے، وہ وفد باقاعدگی سے نکلے، اور وفد جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بھی کوشش کرے، وہ وفد تعلیم کے حوالے سے بھی اپنے اس برانچ میں بھرپور کوشش کرے، متحرک رہیں۔ یہ صرف وفد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ 8ویں دن ہمیں کسی نئی جگہ جا کے تبلیغ کرنی ہے، نہیں، اس برانچ میں آپ متحرک رہیں۔ اور اگر کسی دوست سے آپ کی ملاقات ہو جائے، وہ مشکلات میں ہیں، بسم اللہ کر کے جو آپ سے ہو سکے اس کی مدد کریں۔
کل ہی ایک دوست آیا تھا یہاں مسجد شریف میں، اس نے تعارف کروایا، وہ حاجی غلام مصطفیٰ چانڈیو کا بھتیجا یا بیٹا تھا۔ وہ جب ہم گئے تھے حرمین شریفین تو ان کی وہاں ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، وارہ سائٹ کا تھا، لارکانہ وارہ، ٹیکسی چلاتا ہوں، لیکن کسی کو ضرورت ہو، بیمار ہو، خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو تو میں اس کو اسپتال لے جاتا ہوں۔ یعنی کہ مجھے ایسے سمجھ میں آیا کہ وہ اس کام کو بڑے لگن سے کرتا ہے۔ آپ میں سے بے شمار دوست ایسے ہوں گے جن کے پاس موٹر سائیکل ہوگی، جن کے پاس ٹیکسی ہوگی، اپنے گھر پڑوس میں کسی کو تکلیف ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کی مدد کے لیے آپ پہنچیں اور ان کی مدد کریں۔ تو کل ہی بات ہو رہی تھی کہ جو ابتدائی طبی امداد ہے اس حوالے سے بھی برانچز میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ بہار کا موسم آنے والا ہے، سردیاں کم ہو گئی ہیں، انشاءاللہ ہم مل جل کر درخت لگائیں گے، اور ایسے درخت لگائیں گے جو کہ ہمارے اس خطے کے درخت ہیں، اور ایسے بھی درخت لگائیں گے جن میں پھل لگتا ہے۔ آم کا درخت ہے، لسوڑی ہے، بیری ہے، جامن ہے، تاکہ ان میں پھل لگیں، کھجور ہے، تو پرندے ان سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو ان کو بلا وجہ آپ پریشان نہ کریں، ان کے لیے آپ آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، اور زمین کی امانت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ اس زمین کی اس پورے خزینے میں یہ پرندے بھی شامل ہیں، یہ چرند بھی شامل ہیں، یہ درند بھی شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چودھری ہیں، خدارا یہ مت سوچیے گا، عاجز کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ کریں۔ چودھری تو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری تو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کاش کہ ہم اس جو ہماری سوچ ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹیں، ہم ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ ہم آپس میں بات کرتے ہیں، رادن فقیر پور جاتے ہیں تو سردیوں کے موسم میں مرغابیاں، بطخیں آتی ہیں، تو لوگ ان کو نہ صرف زندہ پکڑتے ہیں، ان کی ٹانگیں ہی توڑ دیتے ہیں، پھر لے آتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ آپ کے لیے لائے ہیں۔ واللہ عاجز یعنی کہ کیا آپ کو عرض کرے، کتنی اس سے وہ یہ بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے بات، کتنی اذیت پہنچتی ہے۔ یہ بیچارے مہمان بن کر یہاں آتے ہیں ہمارے زمین پر، تو ان کو بلا وجہ ہم کیوں پریشان کریں؟ ان میں ایسے بھی پرندے ہوتے ہیں جن کے وہاں گھونسلے ہوتے ہیں پیچھے، جہاں ان کے وہ گھر ہوتے ہیں، ان کے انڈے ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، سردیوں سے بھاگ کر آتے ہیں، پھر بیچارے واپس جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو ضرورت ہے تو قدر ضرورت آپ کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی نسل ہی معدوم کر دیں، ایسا ہمیں سزاوار نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مل جل کر درخت لگائیں گے، اور ہر برانچ اس معاملے میں بہترین کاوش ڈالے، اور آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ وہ درختوں کی نام کی لسٹ جو ہے نا ان سے ضرور شیئر کریں۔ جو میں نے نام لیے ہیں میری سرسری سی معلومات ہے، آج نے ایسے ہی نام لے لیے، ماہر کوئی شجریات کوئی درخت آپ کی بہتر رہنمائی کرے گا، تو وہ کریں گے، اور پھر اپنے گلیوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو صاف کریں گے۔ بھئی ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، ہے میں آپ کا ہم نشین ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے، مجھے یاد ہے ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، اچانک مہمان آ جائے تو ہم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹے بیٹیاں گھر والے، ہم یہ ٹھیک کرو، وہ ٹھیک کرو، یہ ٹھیک کرو۔ وہ چند لمحوں کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس گھر میں ذکر ہو میں وہاں آ جاتا ہوں۔ تو جب اتنا عالی شان مہمان، اور گھر میں ہم صفائی نہ رکھیں، گلیوں میں ہم صفائی نہ رکھیں، مرشد کی طرف تصور کرتے ہیں تو مرشد گویا کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور اس طرح ہمارے گھر کا حال ہو، صفائی بھی نہ ہو، اور جب ظاہری طور پر دیکھیں تو پھر ہم جھاڑو پکڑ لیں۔ بھئی ہم روحانیت کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہر وقت مرشد کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اپنے گلی کوچے محلوں کو صاف کریں، کیوں نہ صاف کریں؟ کیا یہ اچھا ہو کہ خوبصورت بیلیں لگائیں، ان میں خوبصورت وہ کلیاں لگیں، وہ کلیاں چٹخیں، پیلے عہدے لال، ان میں پھول کھلیں، آنے والا آئے سبحان اللہ ذکر والے کا گھر ہے، بھئی یہ تو یہاں ہی جنت نظر آ رہا ہے، ایسے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے گھروں میں اچھے اچھے بیل، اچھی اچھی چیزیں رکھیں، اور ان سے پیار کریں، تاکہ ہمارے اندر جو ایک ذمہ داری خدا نے ڈالی ہے نا اس کائنات کی، اس میں ہم اپنی عملی جدوجہد شامل کریں۔
صرف وہ ہتھوڑا لے کر وہ کیلوں کو ڈھونڈتے نہ پھرے کہ ٹھا ٹھا اس کو مارا اس کو مارا. ہم اپنی جو ہے وہ اندر رحم کی جو وصف ہے اس کو ہم بروئے کار لائیں. آپ سمجھ رہے ہیں سب دوست؟ تو کبھی اگر گھر میں نا آپ اپنے دروازے پر خوبصورت بیل ایسے لٹکائیں اور اس پہ پھول لگے تو آپ تصویر بیچ سکتے ہیں خوشی ہوگی. کوئی اچھا ایسا پھول لگے، کوئی موتیا، کوئی ایسا جس میں پھول کھلائے تو بھائی پھر ہمیں بھی یاد کیجیے گا، ہم آپ کو یاد کریں گے. جو ہمارے بچے ہیں ان کا ہم خیال رکھیں، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں. اور سب دوستوں اور مجھ پر لازم ہے کہ ہم رات کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں اور ان کو بولنے دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں. اور اسی طرح جو وفود کی تعداد کی رپورٹ سنائی گئی وہ کافی خوشنما اور بڑی متاثر کن تھی کہ اچھی خاصی اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. آفرین ہو اسرار صاحب کو اور سب احباب کو. اب جو نئی نئی برانچز ہیں وہ وفود کی ذمہ داری جو ہے برانچ میں بھی ہے، اپنے عہدیداروں سے مل کر اس اپنی برانچ کو متحرک رکھیں. اور باقی انشاءاللہ رابطہ رہے گا، بات چیت ہوتی رہے گی. تو کچھ ہمارے پیارے جن کی وفات ہو گئی ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی. نام ہے کچھ؟ جی معذرت ہے، وہ چیز ترکیہ میں جو زلزلہ آیا ہے، سیریا میں جو زلزلہ آیا ہے، بہت ہولناک اور افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آفات سے ہم سب کو، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے، اور جو بھی ہم سے ہو سکے ان دوستوں کا، ان لوگوں کا ہم تعاون کریں. اور اسی طرح ہمارے اور دوست ہیں، محمد یعقوب صاحب، ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی. غلام حیدر لاکھو صاحب، ان کی خاندان میں کسی کی وفات ہو گئی تھی. اور جتنے پیارے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سب کے پیارے وفات پا گئے، ان سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے. علم شریف پڑھے 3 بار قل واللہ. دعائے مغفرت. الحمدللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی نور عرشی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. چونکہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. واپسی میں جب جائیں تو احتیاط سے سفر کیجیے گا، رات کا ٹائم ہے، اور گاڑی احتیاط سے چلائیے گا. کوئی رف ڈرائیونگ کر رہا ہے اس کے تاثر آپ نہ لیں، آپ پورے اچھے طریقے سے ڈرائیو کریں. جب گاڑی میں بیٹھیں سیفٹی بیلٹ پہن لیں. موٹر سائیکل والے جو ہیں ہیلمٹ سر پر رکھیں، اور اپنی بتیاں خصوصاً بریک بتی اس کو سب دوست ٹھیک کریں. انڈیکیٹر لگے ہوتے ہیں موٹر سائیکل میں، وہ بالکل ٹھیک ہوں. جب بھی دائیں مڑیں بائیں مڑیں تو اشارہ دے کر مڑیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو پتہ چلے. اور غصہ اور اس طرح کی بدگمانی اور یہ بدنیتی ان سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہم بھی اس سے اپنے اندر سے باہر نکال دیں. شکریہ.